الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون حیینون لینون کالجمل العنف ان قید انقاد وان انیخ علی صخرۃ استناخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بالکل آخر ایام چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو اپنے برکتوں کے ساتھ اور اپنی رحمتوں کے ساتھ نازل ہوتا ہے، جس کا احادیث کے اندر آپ نے کثرت سے تذکرہ سنا۔ رمضان المبارک میں آدمی جس طرح روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح دیگر عبادتیں کرتا ہے، انہی میں ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور وجہ اس کی آپ نے یہ بتائی کہ آدمی روزے کی حالت میں جو لغو کام، بیہودہ بات آدمی سے ہو جاتی ہے، تو آدمی سے جو یہ کام ہو گیا، بیہودہ کام یا کوئی لغو بات آدمی سے ہو گئی، تو فرمایا اس کی تلافی کے لیے یہ صدقہ فطر ہے کہ آدمی روزے میں کھانے پینے ان چیزوں سے تو بچتا ہی ہے کہ اگر ان چیزوں سے نہیں بچے تو روزہ نہیں رہتا، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ روزے کے اندر کام کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے غیبت کا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بد نظری کرنا ہے، بد کلامی، فحش گوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آدمی روزے میں احتراز کرے، عام دنوں میں بھی کرے اور روزے میں بھی کرے، لیکن پھر بھی اگر آدمی سے یہ کام ہو جاتے ہیں تو اس کی تلافی کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ دوسری وجہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کے ادا کرنے کی یہ بتائی ہے کہ صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ایک انتظام ہو جائے۔ یہ وجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے کہ آدمی جس طرح عید الفطر کے لیے خود کا انتظام کرتا ہے، بہترین لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کا انتظام کرتا ہے، عید کی خوشیوں کے لیے آدمی خود کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے باپ دادا کے لیے، اپنی ماں کے لیے آدمی جس طرح انتظام کرتا ہے، صدقہ فطر اس لیے ہے تاکہ غریبوں کا انتظام بھی ہو جائے، اور یہ بالکل آخر درجے کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صدقہ فطر کو نماز سے پہلے ادا کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر سے 2 یا 3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور آخر درجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نماز میں جاتا ہے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اس سے پہلے ادا کر دے۔ اس کے بعد اگر ادا کرتا ہے آدمی، جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر ہے، تو ادا تو اگر نہیں کیا تو اس کے بعد بھی ادا کرنا ہے، لیکن اس کو جو ثواب پہلے ادا کرنے کا ملتا وہ ثواب نہیں ملے گا بعد کے اندر، بلکہ بعد میں جو ثواب ملے گا، عام دنوں میں جو نفل صدقہ آدمی کر دیتا ہے ویسے ہی وہ ثواب اس کو دیا جائے گا۔ صدقہ فطر ایسا آدمی ادا کرے گا جس کے پاس ضروریات زندگی کے سامان کے علاوہ اتنا موجود ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے۔ ضروریات زندگی کا سامان ہے، آدمی کے رہنے کا مکان ہے، اسی طرح اور بھی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے، ان کے علاوہ اتنا ہو جائے، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے ضرورت سے زائد سامان کی شکل کے اندر ہو، یہ کہ سب ملا کر اتنا ہو جائے کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی پہنچ جائے، تقریباً 43-44 ہزار روپے بیٹھتے ہیں، 612 گرام
318 ملی گرام چاندی تقریباً، کہ اتنا اگر پہنچ جائے 360 ملی گرام چاندی اگر اتنا پہنچ جائے تو آدمی کے اوپر صدقہ فطر ہے، اگر اتنا ہے کسی کے پاس موجود۔ صدقہ فطر آدمی جو ادا کرے گا وہ آدمی اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے گا۔ اسی طرح جو بالغ اولاد ہے اگر وہ خود نصاب کی مالک ہے تو وہ خود اپنی طرف سے ادا کرے، بیوی ہے اگر وہ نصاب کی خود مالک ہے تو وہ اپنی طرف سے خود ادا کرے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہی سب کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، پورے گھر کی طرف سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ باپ اپنے تمام بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اگر ادا کر دے ایک آدمی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گیہوں ہے، گیہوں دے آدمی تو 2.25 کلو یا اس سے زیادہ دے دیں، اور اگر اس کی قیمت ادا کرتا ہے تو قیمت جو بازاری گیہوں جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے راشن والا کہ جو آدمی بہت کم داموں کے اندر لے کر آتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ بازار کے اندر جو گیہوں بکتا ہے اس کا اعتبار ہے، اور اس کی قیمت اس سال 2.25 کلو گیہوں کی 57 روپے طے کی گئی ہے۔ تو آدمی زیادہ نکالے، اس سے بھی زیادہ، جیسی وسعت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالے۔ جیسا آدمی اپنے لیے کھانا پسند کرتا ہے اور اپنے لیے اچھے اچھے پکوان آدمی اپنے گھر کے اندر پکاتا ہے، جیسی حیثیت ہے ایسے ہی غریبوں کے لیے بھی انتظام کرے۔ یہ تو کم سے کم مقدار ہے، آخر درجے کی بات ہے، ورنہ اللہ نے وسعت دی ہے تو کھجور سے ادا کرے، تقریباً 3.5 کلو کھجور کی قیمت دیکھ لے جو بھی ہو۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو 3.5 کلو جو کی قیمت دے کے اس کے اعتبار سے ادا کرے، کشمش سے ادا کرے 3.5 کلو کشمش کے اعتبار سے، تو آدمی زیادہ ادا کرے جیسی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے۔ اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں جس کی قیمت 57 روپے بیٹھتی ہے۔ صدقہ فطر آدمی ان لوگوں کی طرف سے ادا کرے گا جو نابالغ بچے ہیں، بیوی ہے، یا یہ کہ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے ادا کر رہا ہے، ادا کر سکتا ہے، لیکن ان کی طرف سے ادا کرے گا جو دنیا میں موجود ہے۔ جو دنیا میں موجود نہیں ہے، جیسے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی حاملہ عورت کے جو بچہ پیٹ کے اندر ہے، حمل سے ہے جو عورت، کیا اس بچے کا بھی صدقہ فطر لگے گا؟ جو بچہ ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا اس بچے کا صدقہ فطر نہیں لگے گا، بلکہ صدقہ فطر اس کا ہے کہ جو دنیا میں آ جائے۔ اسی طرح جو دنیا سے چلا گیا اس کا بھی صدقہ فطر نہیں ہے۔ صدقہ فطر قیمت کے اعتبار سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح صدقہ فطر سامان کے ذریعے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ آدمی نے صدقہ فطر کی قیمت دیکھی کہ اتنی بیٹھ رہی ہے، اب اس نے اس کا جوڑا لا کر دے دیا، اس نے کوئی اور ضرورت کا سامان اس کو لا کر دے دیا، اناج کی جگہ یا قیمت کی جگہ چاول وغیرہ لا کر دے دیے، 2.25 کلو گیہوں جتنی قیمت بیٹھ رہی اتنے کے چاول لا کر دے دیے، تو آدمی صدقہ فطر صرف قیمت سے یا اناج سے ہی نہیں ادا کر سکتا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہے سامنے والے کی تو اس کی ضرورت کو اس کے اعتبار سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اسی طرح یہ رمضان المبارک کے بالکل آخری ایام ہے، یا تو آج چاند رات ہے نہیں تو کل تو ہے ہی، تو اس رات کو جو آخری دن ہوتا ہے، جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے، رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، فرمایا اس کو آسمان کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ بدلے کی رات۔ بدلہ کس چیز کا آدمی کو ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، روزے داروں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ جو روزے داروں کی مغفرت ہو رہی ہے اس رات میں، کیا شب قدر کی وجہ سے مغفرت ہوتی ہے؟ کہ آج کی رات شب قدر ہے اس وجہ سے مغفرت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو بدلہ پورا دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا صلہ ہے ان لوگوں کا اور کیا بدلہ ہے ان مزدوروں کا جنہوں نے مزدوری اپنی پوری کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صلہ اور ان کی مزدوری یہ ہے کہ ان کو بدلہ پورا دے دیا جائے۔ فرمایا ان کے روزے اور ان کی تراویح کے بدلے میں نے ان کی مغفرت کر دی اور اپنی رضا ان کو دے دی۔
اپنی خوشنودی ان کو دے دی۔ اس لیے یہ رات قیمتی راتیں ہیں، سال کے اندر چند راتیں ہوتی ہیں جو عبادت کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں عبادت کرنا علماء نے مستحب لکھا ہے۔ جیسے عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، شب قدر کی راتیں ہیں، شب برات کی رات ہے، رجب کی پہلی رات ہے، کہ ان راتوں میں عبادت کرنے کو مستحب لکھا ہے، آدمی اپنے آپ کو عبادت میں لگائے۔ یہ تو اللہ سے مانگنے کی اور منوانے کی رات ہے کہ میرے بس میں تو نہیں تھا کہ میں عمل کروں، میری طاقت اور میری استطاعت تو نہیں تھی کہ میں روزے رکھوں، لیکن اللہ آپ نے استطاعت دی، میں نے روزے رکھے، آپ نے استطاعت دی، میں نے تراویح پڑھی، آپ نے استطاعت دی، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کری، آپ ہی کی توفیق سے میں راتوں کو اٹھا، میں نے ذکر اذکار کیے، اللہ میں عمل تو کر چکا ہوں، قبول کرنے والی ذات تیری ہے۔ آدمی منوائے، مانگے اللہ سے، اور اتنا مانگے کہ آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور جب تک ہٹے نہیں، جب تک کہ آدمی مانگ کر اللہ سے اور منوا کر نہیں چھوڑے۔ آدمی کا دل گواہی دیتے اس بات کی۔ یہ رات بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی نے پورے مہینے عبادت کری اور اب یہ آخری رات جہاں بدلہ لینا تھا، ایک آدمی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور جب دروازہ کھلا تو وہ واپس چلا گیا۔ ایک آدمی پورے مہینے عبادت کر رہا ہے، پورے مہینے وہ راتوں کو جاگ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں کر رہا ہے، اب جب بدلہ ملنے کا وقت تھا تو یہ بازاروں کے اندر گھوم رہا ہے، بازاروں کی زینت بن رہا ہے، ساری رات بازار کے اندر گھوم کر صبح فجر کی نماز بھی نصیب ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ عید جیسا تیوہار جسے خوشی کا دن کہا جاتا ہے، احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ ہجرت کر کر مدینہ المنورہ گئے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن ہیں، اس کے اندر خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون سے دن ہیں؟ فرمایا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 2 دن ہیں کہ اس کے اندر ہم خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، مجالسیں لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 2 دنوں کو اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے، 2 دنوں کے ذریعے سے بدل دیا کہ اب یہ دن نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے میں 2 دن دیے اللہ نے۔ وہ کون سے؟ ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ کتنا قیمتی دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آدمی روزہ کیسی عبادت کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ گویا کہ یہ روزہ رکھنا ایسا ہے گویا کہ اللہ خود اس کا بدلہ ہے، یا یہ کہا گیا بعض محدثین نے کہ اللہ خود اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ 5 دن ایسے ہیں، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ بقرعید کا، اور 3 دن بقرعید کے بعد جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ 5 دن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے۔ کیا آدمی روزہ رکھ کر یہ ظاہر نہیں کرے کہ میں اللہ کی مہمانی کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے، خوشی کے دن ہے۔ تو جو دن عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، وہ آدمی نے سونے میں گزار دیا، رات کو جاگا، نہ رات ہی ملی نہ صبح ہی ملا، دن ہی ملا۔ اس لیے اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگانا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے اندر کھپانا ہے، عبادت کے اندر اپنے آپ کو خوب تھکانا ہے آدمی کو۔ جس طرح آپ اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگائیں گے اللہ کی طرف سے، ویسے ہی قبولیت کے فیصلے ہوں گے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے نظر آئیں گے۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، فرمایا روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور گلی اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ جن کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ اور مخلوق سنتی ہے کہ چلو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف۔ اور جب عید کے دن جمع ہوتے ہیں لوگ، اللہ رب العزت لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دن میری عزت اور میرے جلال اور میرے علو شان اور بلندی مرتبے کی قسم کہ اگر آج کے دن تم دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے، تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ خالق اور مالک جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے، تو اس لیے تمہارے لیے تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔
اور آخرت کے بارے میں مانگو گے تو تمہیں جو مانگو گے وہ عطا کر دوں گا. قیامت کے دن تمہیں غیروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ آج بخشے بخشائے لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو. یہ عید کا دن ہے اور عید کی رات ہے اور صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں، اس لیے اس رات کا بھی اہتمام کریں، عبادت کا بھی، اور کل کے دن عید کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے. عید کی نماز عیدگاہ کے اندر انشاءاللہ 8:15 بجے ادا کی جائے گی.